کو بھی کھلے دل سے برداشت کرو. اکھنی ٹھنڈک دل دا چین نہیں مینوں مزہ آیا ہوں تو میں 6 باری بلانا ہے. اکھنی ٹھنڈک دل دا چین اور زور لانا ہے. اکھنی ٹھنڈک دل دا چین اکھنی ٹھنڈک دل دا چین اکھنی ٹھنڈک دل دا چین اور جو یاراں دا صدقہ چوتھی باری زور اکھنی ٹھنڈک دل دا چین پنج تن پاک دا ٹھنڈک دل دا چین. میں نے پوچھو یہ نعرہ میں کیوں لگایا؟ پوچھو سبحان اللہ. حسین بن علی فی مذہب کربلا. حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے میدان کربلا میں بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا اور فرمایا ظالموں مجھے پہچانو میں کون ہوں. اس طویل خطبے کے آخری کلمات جو میرے پیر و مرشد میرے آقا میرے مولا میرے ماوا و ملجا شیخ الجن والانس والملائکہ سید سلطان شاہ عبد القادر الجیلانی اور سنیں ذرا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں آخری جملے پر جس پر اختتام کیا حسین ابن علی نے وہ یہ تھے. فرمایا سنو میں اور میرا بھائی دونوں حسن پاک اور حسین پاک ہم دونوں کو حضور نے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا انتما سیدہ شباب آل اچھا اصل میں بدل مسئلہ کیا ہے. ایک مسئلہ ہے جاتا جو پابی دے ہے اصل میں مسئلہ بدل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیچ میں شیعہ بھائی آ کر بیٹھے نا ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں رگڑا لاؤ نا. یہ اگر کوئی سنی بھائی آئے تو وہ بیٹھ جائے شیعوں میں وہ آدھے ہیں رگڑا لاؤ. اگر یہ رگڑے چھوڑ دیو تو فتنہ ختم ہو سکتا ہے. اگر یہ رگڑے چھوڑ دو تو فتنہ گل سچی کرو اللہ دعا پاسے ہدایت پیدا کر دے. سبحان اللہ. گل کے کرو سچی دعا پاسے. ہن دسو اہل بیت دا پلہ ہلکا ہے نہیں. صحابہ دا پلہ ہلکا ہے نہیں. وہ جنے نے پترو کوئی ہوش کرو جنہاں دی اکھاں وچ قرآن دیاں آیتاں اتریاں نو ہلکا پلہ ہے. صدیق خدا کے وہ ہلکا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ہاتھ نپ کے ابوبکر پاک تے ادھر حضرت عمر دا پکڑ کے فرمان ہاکذا نبعث یوم القیامہ قیامت کے دن اٹھیں گے پلہ ہلکا ہے. دونوں گلاں جوڑنیاں تاکہ ہدایت سینوں میں آئے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد ڈنڈا سوٹا چلے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد اگر دلوں میں ظلمت بھی ہے تو نور آ جائے, اگر دوری ہے تو قرب آ جائے. اور اللہ کرے تو انو حضور پاک دی زیارت خواہ بھی جو بھی میرا آپ بھی کچھ لینا اگلیاں گلاں آپ بھی ہو جائیں. حضور حضرت امام حسین نے فرمایا میرے نانے نے مینوں کہا تساں دوواں تو تے تیرا بھرا تیرا انتما سیدہ شباب آل وقرۃ اعین آل السنہ. سبحان اللہ. اے فرمایا کہ تو تیرا بھرا جنت یا جوانا دے سردار جب تک اونچا نہ بولو گے سکون نہیں ملتا. تم اور تمہارا بھائی جنت کے جوانوں کے اور سنیوں کی آنکھوں کی کون جڑا سنی ہے بولے گا اکھدی ٹھنڈک دل دا چے اکھدی ٹھنڈک دل دا چے. اور صحابہ کرام کا عالم دیکھیں کہ ایک دوسرے پر یہ اور حضرت ابوبکر صدیق کا کٹ پڑا کے دیکھیں توبہ 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 یار اللہ کی قسم کیوں نہ حضرت جی یہ اہل حدیث حضرات میں ہمارے بھائی دیکھو میں کسی کو کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں, میں دیکھو بھائی بھائی کہہ رہا ہوں سب اس کا معنی کچھ اور نہ کر رہا. ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے یہ روایت لینے میں بھی بڑے محتاط ہیں اور اس کی سند یہ ہے اس کی یہ ہوا ہے اس کی وہ ہوا فلان ہوا. اللہ کی شان کی اس حدیث کو ٹی وی پر خود بیان کر کے خود. اور روایت کیا ہے بڑی مشہور ہے. اور وہی جو میں نے شروع کی ہوئی تھی جناب ان کو آپ نے ڈبل پیسے دے دیے. ہم نے تو صرف حسین کا نام لیا ہے
انہوں نے تو حسین کو دیکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خدا تینوں میں اس کا جواب دینا ہوا ان ڈبل پیسے کیوں دیتے ہم نے, تو جا ان کے باپ جیسا باپ لا, کہو سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ, ان کی ماں جیسی ماں لے آ, ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لے آ, ان کے چچا جیسا چچا کون ہے جعفر وکیل بھی ہے, حضرت جعفر بھی ہیں کہ اگر تہاڈے دل جڑا ہے نا ایڈے ڈیو تے آزما بھی ٹھیک ہوے گڑبڑ نہ ہوے, آزما اگر گڑبڑ ہو تو مچھلی پکا کے آگے رکھو, پانی نہیں. ایک قبلہ ایسے ہے کہ نہیں مطلب میدا خراب ہوئے نا تو تساں وہ مچھلی کے کپڑ دیسی کھول کے رکھو تو بندہ کرے کوڑا ہے, اور وہ دے نصیبہ پھر کیا آئے گا کھچڑا, یعنی وہ دار شارت میں وہ پلو گے, اب وہ یہ کھائے گا میدا خراب ہے اور یہ غذا مقوی ہے, کیا ہے. تو اب ابھی آپ نا ذرا سن لینا جو میرے امام اعلیٰ حضرت نے لکھا, میرے امام آقا مولانا حضرت بریلوی نے حدیث شریف لکھی. یہ چاچا کون ہے؟ چاچا جو جعفر ہے, صرف ان کی شان سنیں. جعفر کون؟ حضرت, ان کو کہا جاتا ہے جعفر تشار. کیا کہا جاتا ہے؟ تشار کسے کہتے ہیں؟ اڑنے والے. کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے تیارہ کہتے ہیں نا, تیارہ کیا کہتے ہیں؟ جڑے فلسطین واسطے نہیں چلے آج تک, یہ تیارے نہیں ہیں, سارے چلو تیارہ کہتے ہیں اڑنے والے. کس کو کہتے ہیں؟ اڑنے والے. اور جعفر تشار بھئی ان کو کیوں, یہ اڑتے تھے؟ ہاں اڑتے تھے. تو کس نے اڑتے ہوئے انہیں دیکھا اور سنا نا, نہیں سن سکتے ہو, اس آنکھ نے انہیں اڑتے ہوئے دیکھا جس آنکھ نے خدا کو دیکھا. اور وہ کون ہے؟ آمنہ کا لال. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنت دخلت في الجنة لابن رواحہ وجعفر. حضور نبی پاک فرماتے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں عظمت اہل بیت بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے. آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت دے وچ وڑ گیا تانجے تکاں پر ابن رواحہ دا کی حال ہے تے نال میرے جعفر دا کی حال ہے. كنت دخلت في الجنة كنت دخلت في الجنة كنت دخلت في الجنة كنت دخلت في الجنة. یہ راز کی بات ہے جو میں لگنا لگا رہا ہوں. كنت دخلت في الجنة. ایسا غور کرو آپ کو اپنی مرضی سے ایک بندہ نہ تراش کر سکتے ہو. آمنہ دلال جدوں چاہے جنت دے وچ آوے, جنت دے وچ جاوے. كنت دخلت في الجنة لجعفر وابن رواحہ. میں ابن رواحہ اور جعفر کو دیکھنے کے لیے صرف اس خاطر سے جنت میں داخل ہوا. پھر جو میں نے عجب حال دیکھا, جعفر اور ابن رواحہ دو میں پہ اڑتے ہیں, دو میں اچھا بولو. اور ابن رواحہ کو تیار نہیں کہا جاتا. حضرت جی ایک اور والا مقام بھائی اڑتے تو دو میں تکے تیار جعفر ہی ہے. ایک اور کرے گھر میں جا کے نائی کو کسی پوچھیا بھی میرے سر دیوال کی طرح انہوں نے کہا میرا پتر میں کو ٹائم تھوڑا ہے راہ کو بتیرے نے میں مشین بھیج جانا میں گھر لے جا گھر دیں. یہ انہوں نے جا کے آپ غور فرما لینا بھی اڑتے دو میں رہنے تیار یہ کیوں ہے. اور حضور نے جو جملے فرمائے سنے میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں. حضور نے فرمایا میں نے جو دیکھا, اب میں تشبیہ نہیں دینے لگا ہوں, کہیں میری تقریر کے بعد کوئی الٹا پلٹا کمنٹ نہ مار دے کہ یہ تشبیہ دیتا ہے. بات پوری سمجھنی چاہیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. کہاں آمنہ کا لال, کہاں میں کمینہ, کہاں حضور کے وہ نوری انگلیاں اور کہاں میرے یہ گندے ہاتھ. میں سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ سرکار کریم نے نا ایسے اپنے ہاتھوں کو فرمایا ایسے, اور آپ نے فرمایا جعفر یہاں ہے اور ابن رواحہ یہاں ہے. جعفر ذرا آگے ہے اور اونچا ہے, اور ابن رواحہ نیچے ہے اور پیچھے ہے. سبحان اللہ. ابن رواحہ نیچے ہے اور پیچھے ہے, اور جعفر اونچا بھی ہے اور آگے ہے. تو جنہیں میں پوچھیا جبریل یہ صحیح فرماتے ہیں
بیان میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرمانے میں پوچھا جبریل نو، جبریل نمازاں بھی ایک، روزے بھی ایک، غزوہ موتا بھی جدوں میں شہید ہوئے، ایک کی دن شہید ہوئے، ایک کی میدان میں شہید ہوئے، عمل بھی نہ دعا دے ایک نے، کہ تو معلوم ہویا حضور نو عملہ نہ بھی پتا ہے فرمایا عمل بھی ان کے ایک جیسی ہیں، لیکن یہ تو مجھ کو بتا جعفر اوپر کیوں ہے، آگے کیوں ہے، ابن رواحہ نیچے کیوں ہے، پیچھے کیوں ہے؟ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جبریل پاک کا ذرا جواب سن لو. کہنے لگے یا رسول اللہ لے نسبت کا نہیں اونچا بولنا، مولانا بولو لے نسبت. اگر مدرسے میں پڑھتے ہو تو سویرے استادہ نو پوچھ لینا ہے مانا کی ہے لے نسبت. میرا کیڑا قصور ہے جی میں نارا مارا گل ساری سرکار دی ہے. جبریل پاک سے پوچھا ہے اونچا کیوں ہے تو اگے کیوں ہے، تو یہ پر سونے دے تو یہ پر چاندی دے. جعفر دے پر کے دے، ابن رواحہ دے پر کے دے، جعفر اگے ابن رواحہ پیچھے. وہ اونچے اے چکے، فرق عملوں میں نہیں ہے، پرواز میں کیوں؟ انہیں کیا فرق اس بات کا ہے کہ یہ تیرے خاندان کا ہے، تجھ سے بولو نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ نسبت رسول کیا ہے. اہل بیت کی محبت رچ بس جائے ہمارے جسموں میں، اور یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ اہل بیت کی محبت اگر آ جائے تو بندہ رافضی ہو جاتا ہے. رافضی اس کو نہیں کہتے جو علی علی کرے، کہ کان کھول کے سن لینا. رافضی اسے کہتے ہیں جو صدیق اکبر کا ذکر حیا سے نہ کرے. رافضی اسے کہتے ہیں جو حضرت عمر فاروق کو بھونکے. رافضی اسے کہتے ہیں جس کی نگاہ میں حیاء عثمان نہ ہو. سنی کون ہے؟ سنی وہ ہے جو مصطفیٰ کے خلیفوں کا بھی عشق سینے میں رکھتا ہو، اور اس کی خون میں سرخی سے زیادہ مصطفیٰ کی اہل بیت کا پیار ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات بغدادی صاحب، کیا بات ہے. یہ دماغ میں کمال کا دیتا ہے. پھر حضرت عمر فاروق نے تو ان کے عادت کرنے میں اینڈ کر دیا. اللہ رب کعبہ کی قسم، ایک جڑے حضرت عمر فاروق اندر بیٹھے ہوئے کمرے میں کسی سنگی نال گل پہ کرن، دروازے تے اپنا بیٹا کھڑا کر دیتا. گل بڑی عام ہے، میں گل پہ کرتا کوئی بندہ آوے تو دسنا پہ میں مصروف ہوں. اتفاق سے آنے والا کون آیا؟ نام ہے حسن بن علی، نام ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین کتھے نے؟ انہوں نے کہا اندر بیٹھے ہوئے گل پہ کر دیں جی تساں آپ کو تھوڑا اطلاع دیواں. انہوں نے کہا نہیں دینی، آپ مصروف نے، میں بعد میں چاہ جاواں گا. انہیں جی ہوتا ہے جڑے کامل لوگ ہوندے نے حجامہ والے وہ انجی کر دیں. انہوں نے کہا آپ مصروف نے، میں بعد ہی چاہ جاؤں گا. اندر کوئی نہیں گئی، اتوں نکل آئے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے، توجہ کر. حضرت عمر فاروق جب اس میٹنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے آ کر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آئے تھے جو شفیع مصطفیٰ ہے، وہ آئے تھے جن پر درود پڑے بغیر نماز پوری نہیں کرتے. بولو نہیں ہوتی. یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں واسف علی واسف کا ایک جملہ پڑھی. اصل میں وہ مصیبت میرے کو پڑھنی نہیں ہے، صاحب پڑھے ہیں وہ نہیں میں پڑھ سکتا، میں معافی دینا، چونکہ وہ میرے دل گردے میں جگر میں طاقت ہے. جو لفظ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے اور جو سلطان العارفین سلطان بہو نے لکھے، کربلا میں جو کچھ ہوا وہ مجھ سے تو بیان نہیں ہو سکتا، کوئی اور کرے تو کر لے. ان کے لیے صرف ایک ہی جملہ ہے. سلطان صاحب نے فرمایا کتی ریت کے بال کو تڑفن یہ لاشاں کے دفنائیاں. سچا دین حسین علی کا جنہ نبیاں توڑنے بھائیاں. میں وہ عرض کرتا ہوں، یہ میں ایک حدیث شریف بیان کر دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو باہر آئے نا
انہوں نے پوچھا کون؟ اچھا وہ میں واسف علی واسف صاحب علی گل بول جاؤں گا وہ آپ نے نا ایک بڑی کمال جملہ لکھا ہے. وہ اصل میں زیادہ تقریروں میں ان کا نام اس لیے بھی ہم لیتے ہوئے تھوڑا سا صوفی لوگوں کو برداشت کر لو گے, نہیں تو وہ جڑا خشک مولوی ہوئے خالی وہ بھی واسف کو برداشت نہیں کرتا. یہ بھی ایک رولا ہے. تو واسف علی واسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یزیدیوں نے جب حملہ کرنے کے لیے یہ کوشش کی نا جمعے کا دن پر, کون سا 10 محرم, آپ فرماتے ہیں کہ وہ یزیدیاں کے ہدایت کے انہوں نے حضرت جی وہ اپنے یہاں سنگین وہ آخر لگے جلدی حملہ کرو تو کم نپٹاؤ, جمعے کا ٹائم جلدی حملہ کرو تو کم نپٹاؤ. چونکہ بعد نماز بھی پڑھنی, بعد نماز بھی پڑھنی ہے. تو واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے, وہ دل سے سننا. آپ نے فرمایا جب شعور زندہ نہ ہو تو حالات یہ ہوتے ہیں, وہ حسین کو شہید کر کے نماز وہ پڑھنے لگے تھے جس میں یہ کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور ان کے اسلام کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. صاحب بولے تو ضرور فرما یہ نماز پڑھا میں گمان, یہ ساری بات صحابہ کو خبر سی. اس واسطے حضرت عمر فاروق نے جو کچھ کیتا وہ سنو. حضرت امام حسن تشریف واپس لے آئے, حضرت عمر فاروق میں باہر نکلے, انہوں نے پوچھا کون ہے ایسی, انہوں نے کہا جی وہ جنہاں تے درود پڑھنے ہیں, وہ جڑے شفیع رسول نے, وہ جڑے جنت کے جوانوں دے سردار نے. حضرت عمر فاروق نے اپنے پیروں میں چپل نہیں پائی, کان کھول کے سنو, کان کھول کے سنو. آپ نے اپنے قدموں میں حضرت کی غریب نواز چپل نہیں پہنی, اور آپ دوڑتے ہوئے گلیوں میں, ایک میں, دوسری میں, تیسری میں, اصل کہاں پتہ چلا فلانی گلی میں جا رہے تھے کسی جگہ اپنے ایک ساتھی سے مل کر. حضرت عمر فاروق وہاں پر پہنچے اور کہنے لگے یبن الرسول کف واسمع کلامی, اے ابن رسول ٹھہریے اور میری التجا میری بات کو سنیے. حضرت نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, کہا امیر المومنین آپ نے مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا. کہا نہیں, میں نے سنا تھا کہ آپ تشریف فرما دو. ہاں میں آیا تھا, آپ اندر کیوں نہ آئے؟ حضور آپ مصروف تھے. یہ جملہ سننے کی دیر سی کہ حضرت عمر نے کہا پڑھو جی بھائی, ادھر تک لک ایٹ می اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی ڈیئر بردر. ادھر مجھے دیکھنا. حضرت عمر فاروق نے اپنا امامہ اتارا, یہ پڑھے. امامہ اتارنے کے بعد اپنی زلفوں کو 2 حصوں میں ایسے تقسیم کیا, اور تقسیم کرنے کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق نے کیا کہا امام حسن سے, کہنے لگے یبن الرسول انظر الی رأسی, اے اللہ کے رسول کے بیٹے ذرا میرے سر کی طرف دیکھ تو لیں. تو حضرت نے جب سر کی طرف دیکھا تو کہنے لگے حضرت عمر فاروق جانتے ہیں یہ عمر کے سر پر ایک ایک بال اللہ اور اس کے رسول کا اگایا ہوا ہے, اور ان کے بعد تمہارا عطا کیا ہوا ہے. یہ اہل بیت کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں ہے کہ حضرت عمر فاروق جنا یہ گل پہ کرتا ہے بھئی اے جڑے میرے وال نے اے اللہ تعالیٰ دے رسول دی عطا ہے, تو او دے تو بعد جناب دی عطا ہے. اور مزیدار گل تو سناواں, یہ واقعہ لکھن والے جڑے دا نام ہی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. ایک مسئلہ ہے, ایک ٹینشن ہے, ایک پرابلم ہے. ذرا کوئی اہل بیت کا نام لے تو فوراً جو ہمارے یار لوگ کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ تو کہہ تیرے شیعت نہیں ہو گیا, اور ذرا منڈ کے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرو تو بندے سمجھے ہم تو کہتے ہیں رافضی تو نہیں. ہاں اہل سنت والجماعت کا ترہ امتیاز ہے, اہل بیت کا ذکر منڈ کے کرنا اور صحابہ کا ذکر بھی منڈ کے کرنا, دونوں طرف کوئی ڈنڈی نہیں. بلکہ اہل سنت والجماعت کے تو ہم تو میں تو قادری ہوں, اور کون قادری ہے سارے قادری. سنو ذرا, قادری تے اہل بیت کو بول ہی نہیں سکتے, یہ تو بول نہیں سکتے. حضرت جی میری جان آپ پر قربان, آپ بھی پڑھتے ہوں گے, شجرہ شریف پڑھتے ہی ہیں نا سب, پڑھتے ہیں کہ کوئی نہیں خیال حضرت بھی نہیں لکھا ہے, پڑھتے ہو کچھ کیا بولے حضرت سنے ہوں ہوں جنہوں یاد ہے وہ میرے نال پڑھ سی. یا الہی مصطفیٰ کے واسطے, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. اے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلا
کربلا کے واسطے اونچا بولو کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. یہ کون ہے جی سید سجاد؟ اہل بیت کا نام لینے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا. میں تو مڑ مڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک دماغ بھی تو خلل کٹ مارو. اگر کسی نے دماغ یہ بڑھ گئی ہے نا نصرت یہ دماغ جو کٹ دے ہو. اور اگر کسی نے دماغ میں یہ بڑھ گئی ہے کہ اہل بیت کو ماننے والا ہوا ہے جو صحابہ کو بھونکے وہ بھی اپنے دماغ کا علاج کرا لے. چونکہ اہل بیت کے نانے دادے کا نام صدیق اکبر ہے. کیا بات ہے. اسماء بنت امیس کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی نہیں بیوی. اور یہ پہلے کس کی بیوی تھی؟ ابھی جس جعفر طیار کا نام سنا ہے تو جعفر طیار کی شہادت کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی بنی. تو حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد یہی مولا علی کی بیوی بنی. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق سے ایک بیٹا بھی موجود تھا. بیٹے کا نام محمد بن ابوبکر ہے. اسی محمد بن ابوبکر کی بیٹی کا نام فروا ہے. اور ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے قاسم کی بیٹے کا نام آگے ان کی بیٹی کا نام ام فروا ہے. اور ام فروا امام جعفر صادق کی ماں جانا ہے. کیا بات ہے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو کوئی بندہ حلالی بندہ اپنی نانی نو پونکے گا جی؟ نہیں. تم جتنے ہیں سلائن سے بیٹھے ہو نانی نو بکواس کرو گے؟ نہیں. نانے نو؟ نہیں. نانے دے باپ نو؟ نہیں. نانے دے دادے نو؟ نہیں. یہ چھوٹی بھی صدیق تو سب کچھ نہ کر سکتے ہو تو وہ کر سکتے؟ نہیں. اللہ 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 اللہ. حضرت اگر اجازت دو تو میں ایک قول پیش کر دوں حضرت امام محمد باقر کا. حوالہ میرے ذمہ ہے. حوالہ میرے ذمہ ہے. ہون نہیں دیواں گا بعد ہی حوالہ مگر میرے ذمہ ہے. جب امام محمد باقر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر چھڑ گئے. حضرت آپ نے فرمایا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ عراق کے کچھ بدبخت لوگ ہیں جو ابوبکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں. ذرا غور نہ سنیں جاگے. آپ نے فرمایا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ عراق کے کچھ بدبخت لوگ ہیں جو ابوبکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں. مجمع میں سے کسی نے کہا حضور ایسا سنا ہے؟ فرمایا جو ان سے ان کی تعظیم اور عزت نہ کرے ہم اہل بیت اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. کیا بات ہے. اگلا جملہ بھی سن لے ہیں امام محمد باقر دا اگلا جملہ سن لے ہیں. کاش کے مرموی لوگ دلم سناون. آگے فرمانے لگے قسم اس ذات کی جس نے ہمیں اہل بیت میں رکھا ہے ہم تو نماز کے بعد ابوبکر و عمر کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اگر میں ان کے لیے دعائے رحمت نہ کروں تو خدا مجھے اپنے نانے کی شفاعت سے کیا بات ہے. کیا بات بغدادی صاحب. کیا یہ قبلہ قائد ہیں. آپ اہل سنت میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. ابھی دیکھو میں اہل بیت کی محبت میں کتنا بیان کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں. دوسری طرف یہ کہ اہل بیت کا نام نہ سن سکنا کیوں؟ ہمارے امام نے یہ جو شجرہ کس کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ آپ نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہو یا الہی یہ کر دے یا الہی ہو کر دے. ایک پہلا نام اللہ کے بعد انہوں نے کس کا لیا ہے؟ حضور کا. بچو حضور کے بعد کس کا نام لیا ہے؟ نہیں یار مونیے نہ پہنچا بولو. حضور کے بعد وہ نام کس کا لے رہے ہیں؟ تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہ لے کر انہوں نے توہین کر دیا؟ نہیں. کوئی شرم کرنی چاہیے. اہل بیت کی شان کو بٹانے کے لیے مولانا اگر آپ کے دماغ میں خیال بھی آیا ہے تو کلمہ شرمہ کوئی نہیں چاہے تو سنو پھر پڑھو متے تساں کو بھی نمازاں تے مسجداں تے مدرسے تے جبے تے پگڑیاں تے کبے تے تسبیحاں تے ورد تے وظیفے اے تمہارے بچا لین گے. بچے گا صرف وہی جس کے کلیجے میں اہل بیت کا پیار آئے گا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جیسے میرے آخری بات کرنے لگا ہوں. آپ سارے اہل بیت سے پیار کریں گے؟ کیا بولیں؟ وعدہ کریں؟ صحابہ پاک سے محبت رکھیں گے؟
کسی کی گستاخی اہل بیت کی گستاخی صحابہ کی گستاخی اور اولیاء امت مصطفیٰ کی گستاخی اور اپنے سنی عاشق رسول علماء کی گستاخی بھی